عورت کیمرے پہ ضرور آئے لیکن وہ آپ بھی ہیں, لیکن کس فارم پازیٹیو میں کام آتی ہے, ہاں وہ کام لے کر آئے, یہ بڑا اہم ہے. اکانومی میں پاکستان کی جی ڈی پی میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا اور پاکستان کو بحیثیت مجموعی اس سے بہت زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آج کا جو یہ سمٹ ہے دراصل یہ صرف میل نہیں فیمیلز کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں بھی, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو ترقی کی منازل پر لے جانے کے لیے جتنی مردوں کی محنت کی ضرورت اتنی خواتین کی ضرورت ہے. اس کا پرپز جو آبجیکٹیو جو ہمارا ہے کہ ہم جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں, اینڈ وی آر ایمنگ کہ ہم جو پازیٹیو کنٹینٹ کریٹ کریں جس سے پاکستان کی امیج بلڈنگ ہو, پاکستان ان پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے جو راستے ہیں ان کے اوپر آ سکے. تھم نیل ہوتے ہیں جھوٹے, اس پہ کیا کہیں گے, کیونکہ پازیٹیو امیج کی بات ہو رہی ہے اور یہ سب سے زیادہ ٹرینڈنگ چیز ہے. ڈیجیٹل سمٹ میں شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اٹ کین بلڈ بوتھ کیریکٹرز اینڈ بوتھ یور جو ایکسپیرئنس اسکل ہے. ایک یوتھ شارک ٹینک ہوا ہے, اس میں ہماری جو تمام یوتھ ہے وہ کنفیوز ہے کہ ان کا پاتھ کیا ہونا چاہیے, تو اسی پاتھ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. کہ جو پاکستان ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بیس پہ بنے ہوئے ہیں, پہلے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے میں چاہ رہی ہوں کہ جب میں کوئی فلم بناؤں میں ایک پازیٹیو چینج کے لیے بناؤں. اگر 100 لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہے اور کوئی ایک بندہ ہے جس نے اس سے کچھ اچھا لرن کر لیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا ایز این آرٹسٹ. السلام علیکم, میں ہوں ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل. آج ہم موجود ہیں جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوتھ ڈیجیٹل سمٹ کے حوالے سے, جہاں پہ مختلف قسم کے یوتھ موجود ہیں, انفلوئنسر موجود ہیں جو کہ یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم جانیں گے کہ ہم کس طرح سے بیسٹ وے میں ڈیجیٹل کو یوز کر کے اپنی کمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں, پاکستان کا امیج بھی بہتر بنا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنا امیج بھی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اس یوتھ ڈیجیٹل کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے مختلف شہروں سے یوتھ آئی جو کہ انفلوئنسر ہے, یوٹیوب انفلوئنسر ہیں, مختلف پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں, پاکستان کا امیج بہتر لے کے آتے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ ہوتے ہیں اور اپنے چینلز رن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آئے ہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے پازیٹیو چیز لے کے آئیں, مس انفارمیشن کو اپنی لائف میں سے کٹ کریں اور کس طرح اچھی چیز کو پروموٹ کریں. تو اسی حوالے سے یوتھ ٹینک جو ایک یوتھ شارک ٹینک ہوا ہے, اس میں ہماری جو تمام یوتھ ہے وہ کنفیوز ہے کہ ان کا پاتھ کیا ہونا چاہیے, تو اسی پاتھ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ یوتھ اپنا پاتھ کس طرح سے لے اور کس طرح سے اپنا معاشرے میں بہتر کردار ادا کرے. شخصیت سازی کے حوالے سے بات کی, اس حوالے سے آپ کے کوئی پوڈ کاسٹ ہوں گے نیکسٹ؟ شخصیت سازی میں یوتھ کو اوپر آنا چاہیے, اور میں پھر کہتا ہوں وی این, جب وی این ہوتا ہے نا تو لیڈرز بنائے جاتے ہیں, اور جب تک نوجوان نسل دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہم ابھی تک ان کو یہی نہیں بتا پائے کہ ٹک ٹاک پہ ننگ دھڑنگ ناچ گانے اور ٹک ٹاک لائیو ہر گھر سے لڑکی ناچ رہی, ایون لڑکے بھی یہی کام شروع ہو گئے ہیں. تو جب تک ولگیرٹی کی ہم ڈیفینیشن نہیں سمجھیں گے, دیکھیں عورت کیمرے پہ ضرور آئے لیکن وہ آپ بھی ہیں,
لیکن کس فارم Positive کام لے کے ہاں وہ کام لے کر آئے, یہ بڑا اہم ہے. اس چیز کو پلیز سمجھیں. میرا کنسرن یہی ہے کہ ہم اچھا خمیر اگر خراب کرتے چلے جائیں گے تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ گڈ لیڈرس فرام دیٹ. اور ہم بڑی کریٹیکل سچویشن میں آفٹر ایران اسپیشلی. ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف سمرو صاحب, ہم ان سے جانیں گے وہ یوتھ ڈیجیٹل سمٹ میں موجود ہیں اور ان کے کیا خیالات ہیں. بہت شکریہ ثنا. میں یوتھ ڈیجیٹل سمٹ کو آفیشلی ہوسٹ کر رہا ہوں میں ایز اے ماسٹر آف سرمنی. تو اس طرح کے پروگرامز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ تمام تر مینٹورز اور ٹیک گروز جن تک نوجوانوں کی رسائی نہیں ہو پاتی اور ان سے وہ براہ راست ملنا چاہتے ہیں, کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو بہت گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو اس طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ چل کے وہ گرو کر سکیں. انٹرپرینورشپ میں کام کرنے والے لوگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کرنے والے لوگ یا کمیونیکیشن اور سافٹ سکلز میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر اساتذہ سے اور مینٹور سے ملنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ میٹ اپ کے حوالے سے بہت اچھا ایونٹ ہے اور بہت اچھی کنیکٹیوٹی یہاں سے انشاءاللہ ہوگی تمام تر آڈینس کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ اکانومی میں پاکستان کی GDP میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا اور پاکستان کو بحیثیت مجموعی اس سے بہت زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہے دانیال سہیل, ہم ان سے جانیں گے کہ یوتھ ڈیجیٹل سمٹ کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں. السلام علیکم. میں ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جو لیا گیا ہے جہاں پہ یوتھ پاورمنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ڈیجیٹل سب چیزیں ہو چکی ہیں اور ساری چیزیں آگے ہم دیکھیں تو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. تو ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. یہاں پہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا IT کے حوالے سے ڈفرینٹ سیشنز ہیں اور ڈفرینٹ یونڈرا سے انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں کو بلایا جو مارکیٹ کے لوگ ہیں, ایکسپیرینس ہے جن کے پاس, وہ یہاں پر آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ انیشیٹو, تو اسے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ. ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں جماعت اسلامی کے یہ جو ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کی گئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گی وہ. دیکھیں, پہلی دفعہ ہم لوگوں نے ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کیا ہے اور ہمارا ارادہ ہے, چونکہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے اور ہم سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ہماری ایک ضابطہ اخلاق ہے, اس میں بہت سارے والنٹیئرز کام کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ یوتھ ڈیجیٹل سمٹ کیا جائے جس میں پورے ملک سے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اکٹھا کر کے, اور ایک اس لیے کہ جو آگے زمانہ آ رہا ہے وہ یہ جنگیں, یہ یعنی ہائبرڈ وار کے بڑا اہم ٹول ہے یہ سوشل میڈیا. اس لیے وہی قومیں جیتیں گی جو اس کو پازیٹیولی استعمال کریں گی. یہ اکانومی کے لیے بھی بہت اچھا ہے. گھر بیٹھے, میں چونکہ ایک عورت ہوں تو خواتین کے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ وہ گھر میں ہی انٹرپرینورشپ اس میں سے کر لیں. اسی طرح سے ہم تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے اور کانٹینٹ کریٹرز آپ لوگ جو ہیں وہ اس قوم کی اور اس ملک کی ملت کی تعمیر بہت زیادہ اس کے ذریعے سے آسانی سے کی جا سکتی ہے. پھر فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں, عورت کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ کسی بھی وقت میں گھر بیٹھے اپنے بچوں کو بھی دیکھے, اپنی فیملی کو بھی دیکھے اور اپنے کام بھی ساتھ ساتھ کریں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم پورے ملک سے لوگوں کو جمع کریں, اور جماعت ہر چیز میں بازی لے جاتی ہے, تو اس سمٹ میں بھی بازی لے گئے کہ ہم کہتے ہیں نا, ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا, آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آج کل کی جو یوتھ ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو جس طرح کے ٹک ٹاکرز ہیں, یہ جو یوٹیوب انفلوئنسر نیگیٹو وے میں کام کر رہی ہیں, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ ایک ٹول ہے, اس کو لوگ اچھا بھی استعمال کرتے ہیں اور برا بھی استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ قوموں کی زندگی میں خاص طور پر عورت کا بڑا اہم کردار ہے, اور شیطان جب بھی کسی سماج کو بکھیرنا چاہتا ہے, اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کی عورت کو ہدف بناتا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ عورت تہذیبوں کی بنیاد ہے. عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے, النساء عماد البلاد, عورت تہذیبوں کی عمارتوں کا ستون ہے. تو ہمیں اس ستون کو مضبوط بنانا ہے,
اور اس ستون کے ذریعے سے جتنا زیادہ عورت مضبوط ہوگی، جتنا زیادہ وہ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوگی، اتنی ملک و ملت کے لیے وہ مفید ہوگی. اس لیے میری اپنی بیٹیوں سے ضرور گزارش ہے کہ وہ اپنی ورتھ کو جانیں. ان کا جو کردار ہے اور ان کا جو اخلاق ہے اور ان کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ اس ملک کے لیے بڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ. ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو یوتھ ڈیجیٹل سمٹ کرائی گئی ہے اس میں وہ عورتوں کے کردار کو، جو ہماری خاص طور پہ فیمیل یوتھ ہے، وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور وہ کیا دیکھتی ہیں مستقبل میں خاص طور پہ آگے. دیکھیں آج کا جو یہ سمٹ ہے دراصل یہ صرف میل نہیں فیمیلز کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں بھی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو ترقی کی منازل پر لے جانے کے لیے جتنی مردوں کی محنت کی ضرورت اتنی خواتین کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے بنو قابل پروگرام کے تحت جتنا ہم لڑکوں کو اویئر کر رہے ہیں، ان کو کمپیٹنٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم مہارت فیمیلز کے اندر بھی پیدا کر رہے ہیں. اب تک کافی سارے بیجز ہمارے فارغ ہو چکے اور اپنی ارننگ شروع کر چکے. تو یہ سمٹ دراصل ہم ایک تو بتانا چاہتے ہیں پورے پاکستان کو کہ جماعت اسلامی کے بارے میں جو امیج پایا جاتا ہے وہ درست ہو جائے، کہ ہم یوتھ کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور انہیں امید بھی دلاتے ہیں، ان کے لیے راستے کھلے بھی کرتے ہیں، اور ہم ہر طرح کے لوگوں کو یوتھ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم مایوسی سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا، اور انشاءاللہ یہ سمٹ ابتدا ہے، یہ آغاز ہے، اس سے آگے انشاءاللہ چلے گا اور ہم ترقی کریں گے. آپ نے بہت اچھی بات کی، مایوسی سے نکالنا، کیونکہ ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے، چاہے میل ہو یا فیمیل، سب ڈپریشن کا شکار ہیں، اور بلکہ جو کہیں کہ جو رپورٹس ہیں کہ وہ زیادہ تر جو خودکشیوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ ہماری یوتھ ہے. دیکھیں ملک بھاگ رہے ہیں. 70 لاکھ نوجوانوں نے 2024 میں پاکستان سے باہر جانے کے لیے اپلائی کیا. اب مڈل کلاس کا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ زیور بیچ کے، جائیداد بیچ کے باہر جانا چاہتا ہے، کیونکہ اسے اپنا مستقبل یہاں محفوظ نہیں لگتا. تو یہ بہت بڑی اور اتنی بڑی بات ہے کہ ہم جا کر دوسروں کو اپنی خدمات دیں گے. جو مہارت ہے ہمیں اپنے ملک کے اندر سروسز تو اپنے ملک کو دینی چاہیے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر کام کرے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنان اکبر صاحب، جو کہ والنٹیئر پروگرام کے ہیڈ ہیں. ہم ان سے جانیں گے اس پروگرام یوتھ ڈیجیٹل سمٹ کے حوالے سے. جی، اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل انفلوئنسرز کا گیدرنگ ہے، کنٹینٹ کریٹرز کا گیدرنگ ہے، اور اس کو ہم نے اس اسپیکٹ سے جو ہے آرگنائز کیا ہے. اس کا پرپز جو آبجیکٹیو جو ہمارا ہے کہ ہم جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، اینڈ وی آر ایمنگ کہ ہم جو پازیٹیو کنٹینٹ کریٹ کریں جس سے پاکستان کی امیج بلڈنگ ہو، پاکستان ان پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے جو راستے ہیں ان کے اوپر آ سکے. اور اس وقت جس طرح آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جس انتھوزیازم سے اور جس پیشن کے ساتھ ہمارے کریٹرز، ہمارے جو یوتھ ہے وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور جو کہ اپنی ولنگ جو ہے اس کے اندر شو کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے لیے پیشنیٹ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سمینہ سعید صاحبہ، جو کہ یوتھ کو ہیڈ کر رہی ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کس طرح سے دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام ہوا ہے، اور آگے جو ہماری یوتھ کا فیوچر ہے اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل یوتھ سمٹ ہوا ہے، جماعت اسلامی ہمیشہ نوجوانوں کے لیے سوچتی ہے، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. جس طرح ہم نے بنو قابل کا پروگرام لانچ کیا، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر سکلز آئیں اور وہ ڈیجیٹل دنیا کے حوالے سے بھی پازیٹیو چیزوں کو سیکھیں، کیونکہ ڈیجیٹل یہ دنیا ایسی ہے کہ اس ٹول کو پازیٹیولی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نیگیٹو کے لحاظ سے بھی اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اس نسل کو ہمیں ایک صحیح راستہ بھی دکھانا ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ جماعت اسلامی انیشیٹیوز لیتی ہے، اور صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. تو اس وقت اس ڈیجیٹل یوتھ سمٹ 2025 کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم اپنے پورے پاکستان کی نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ان کے لیے پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم سے وہ کس طرح جو ڈس انفارمیشن ہے اس کو پازیٹیولی کیسے صحیح کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ
اس وقت دنیا کے اندر جو جبر کا نظام ہے، جو ظلم کا نظام ہے، آپ غزہ کے حالات کو دیکھیں، ایران کے اور امریکہ کی وہ ساری چیزیں جو ابھی بیان بھی یہاں پہ ہوئی ہیں، تو آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. آپ نے اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے احمد نبیل جو کہ الخدمت سے وابستہ ہیں. ہم ان سے جانیں گے وہ اس ایونٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ آگے پازیٹیو امیج لے کے چلے گی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، آپ کا سوال بہت کہہ لیں بڑا ہے، اس کا جواب بہت بڑا بنتا ہے. یہاں کا یہ جو ایونٹ ہے اس کی اگر میں بات کروں، یہ بیسیکلی جماعت اسلامی اور الخدمت نے کولیبریٹ کر کے جو ہے اس کو آرگنائز کیا ہے، اور اس کا آپ نام ہی دیکھ لیں، یوتھ ڈیجیٹل سمٹ. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے آئیڈیاز پہ کام کرتے رہتے ہیں. پہلے انہوں نے بنو قابل لانچ کیا، آپ نے سنا ہوگا، اس میں فری آئی ٹی کورسز کروائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا زور اس چیز پر ہے کہ پاکستان میں جو میکسیمم تعداد ہے وہ یوتھ کی ہے، اور یوتھ کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کوئی اسپورٹس اس طرح سے نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے، بالکل لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کرنے کی الخدمت کوشش کرتی رہتی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ایک AYG کے نام سے بھی، الخدمت یوتھ گیدرنگ کے نام سے بھی ایک ایونٹ آرگنائز کرتی ہے ہر سال، اور اس میں بھی ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں. اب اس ایونٹ کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ چونکہ ہماری یوتھ ہے زیادہ پاکستان میں اور اس طرح سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ہم لوگ ایکٹیو ہیں لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں، ڈائریکشن کی کمی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی یہ جو پاک بھارت کشیدگی تھی، میں تھوڑا بہت لکھتا بھی، اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ تصدیق نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، اور بنا سوچے سمجھے نا بس ہم نے کلک کرنا ہے. یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ اس بات کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا یعنی کسی کی زندگی جو ہے نا کوئی صدمے میں جا سکتا ہے، کوئی پریشان ہو سکتا ہے، کوئی پینک ہو سکتا ہے. ہم مس یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا. کیونکہ میں ایک چیز کا تعلق کروں گی، جو تھم نیل ہوتے ہیں جھوٹے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پازیٹیو امیج کی بات ہو رہی ہے اور یہ سب سے زیادہ ٹرینڈنگ چیز ہے. یہ آپ نے بڑی مطلب کہ میں آپ اس پہ کیا ہی کہہ سکتا ہوں، میں سخت اس کے خلاف ہوں. آپ چونکہ مجھے جانتی ہیں، میں خود بھی ایک کانٹینٹ کریٹر ہوں. میں نے بھی بہت عرصے تک یہ ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، نیوز پیکیجز، ویلاگس. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بالکل سمپل، ایون کہ مجھے بہت سے میرے جو میڈیا کے دوست ہیں، سینئرز ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہارا کانٹینٹ اس لیے نہیں وائرل ہوتا کہ تم بڑے سمپل سے سادہ سے کانٹینٹ رکھتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا تڑکتا بڑکتا لکھو کہ لاہور کے ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہے، یہ کل کی رات کیا ہوا. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نا اخلاقیات کا فقدان ہے. سب سے مین چیز جو ایک سوسائٹی میں ہونی چاہیے، جو کہ ہم میں نہیں ہے، وہ ہے اخلاقیات، اور اس کا بہت بڑا فقدان ہے. تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا بہت بڑی ویپن تو ہے، اس نے ہمیں آواز تو دی ہے، مگر اس کے ساتھ نا بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رویہ ادریس، اور یہ جو انہوں نے ساری ایونٹ آرگنائز کرائے، اسی حوالے سے ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ایونٹ آرگنائز کرنا کیسا رہا، کیسا ایکسپیرینس رہا، اور کیا دیکھتی ہیں کہ ہماری یوتھ اس کو کیسے لے گی. السلام علیکم. آج کا جو ہمارا یوتھ ڈیجیٹل سمٹ ہے، یہ ایک پاکستان کی ہسٹری کا فرسٹ ڈیجیٹل سمٹ ہے جو کہ پراپر آرگنائز کروایا ہے یوتھ نے انیشیٹو لیا ہے، یوتھ نے اس کی پلاننگ کی ہے، امپلیمنٹیشن یوتھ نے کی ہے. آج کے یہ جو سکسیزفل ایونٹ ہے، اس کے پیچھے جو ہمارے والنٹیئرس کا ہاتھ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ ایونٹ اسلام آباد میں ہوا ہے، لیکن جو یہاں پہ والنٹیئرس موجود ہیں، انکلوڈنگ آر ٹیم ممبرز، وی آر فرام لاہور سے ہم آئے ہیں. ہم لوگ پراپر ورکنگ کر رہے ہیں ود دا ٹیم آف اسلام آباد ایز ویل. یہاں پہ سب نے مل کر، اسلام آباد، لاہور، ڈفرینٹ سٹیز سے والنٹیئرس نے مل کر کام کیا ہے. پچھلے 1 مہینے سے اس پہ ورکنگ چل رہی ہے. ہماری والنٹیئرز جو ہیں پراپر طریقے سے سارا ڈیٹا مینجمنٹ اور ایک ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، جس چیز سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے نا بہت اسکلفل ہے. دے کین ڈو اینی تھنگ، جو وہ چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہے، بس ان کو ایک رائٹ پاتھ چاہیے. جیسے ہی ان کو رائٹ پاتھ ملتا ہے، وہ والنٹیئرزم وہ اپنے آپ کو پروف کرتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو کوئی پازیٹیو پلیٹ فارمس پرووائڈ کرنے چاہیے جس کے تھرو وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا رویہ ادریس، بہت شکریہ. اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر نوید بٹ، اور وہ میڈیکل جو ہے فیلڈ سے وابستہ ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ وہ یوتھ کو کیسے دیکھتی ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بہت شکریہ اس موضوع پہ مجھ سے بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ ہماری فیلڈ جو میڈیکل فیلڈ ہے اس میں ینگ ڈاکٹرز ہی شامل ہوتے ہیں اور بڑے جوش و جذبے سے, خدمت کے جذبے سے شامل ہوتے ہیں. آج اسپیشلی اس یوتھ جو کنونشن ہے اور بلکہ ڈیجیٹل سمٹ میں شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اٹ کین بلڈ بوتھ کیریکٹرز اینڈ بوتھ یور جو ایکسپیرئنس اسکل ہے. تو اے آئی اور یہ سارے اسکلز ہمارے میڈیکل پروفیشن میں تو بہت دور تک جا چکے ہیں, لیکن یہاں پہ آج اس کے استعمال کے ساتھ جو مجھے بہت اچھی بات لگی کہ ہمارے کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہو جاتے ہیں, ہماری ریچ بہت اچھی ہو جاتی ہے. ہم جو میس پروگرامز چلاتے ہیں ہیلتھ اویئرنیس کے, وہ بہت آسانی کے ساتھ بہت دور تک جا سکتے ہیں. اور آپ کا ایویڈنس بیسڈ میڈیسن جو ہے وہ بہت دور تک جا سکتی ہے. آپ کی ٹیلی میڈیسن جو ہے وہ اس سارے کے ساتھ ڈیجیٹل ہیلتھ کہنا چاہیے اس کو ہمیں, کہ اس کے ساتھ جو ہے بہت آسانی سے ایک دور تھر میں انٹیریئر میں کوئی بیمار ہے اور بس ایک چھوٹا سا آپ کا ڈیجیٹل یونٹ ہے, تو اس کے ذریعے آپ شہر سے کنسلٹنٹس کو اور ان سب کے وہی ڈائگنوسٹک ٹولز اور وہ استعمال کرتے ہوئے ان کو وہ علاج وہاں مہیا ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو یوتھ ڈیجیٹل سمٹ ہو رہا ہے یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ہو رہا ہے اور یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے, جہاں پہ انہوں نے پاکستان کے تمام یوتھ کو, انفلوئنسرز کو اور ساتھ ساتھ جو میڈیا پرسنز ہیں ان کو انوائٹ کیا. یہاں پہ بہت سارے والنٹیئرز بھی آئے اور ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اور مختلف شہروں سے یوتھ نے بھی جوائن کیا, یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس طرح سے رائٹ وے میں اپنا پلیٹ فارم یوز کر کے پازیٹیو چیزیں انفلوئنس اپنی لائف میں ڈال سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جماعت اسلامی کے جو پریزیڈنٹ ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی ایڈریس کیا اور بہت ہی کام کی باتیں کی, جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی نیشن کو کس طرح سے پازیٹیو وے میں لے کے چل سکتے ہیں. ایران اور یہ جو جنگیں ہوئی ہیں جو پاکستان کے لیے بھی نیگیٹو امپیکٹ لا سکتی ہیں, اس پہ بھی بات ہوئی, اور ہم ٹرمپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ بھی بات ہوئی ہے. اور ساتھ میں ان کے جو بنو قابل کے جو ایک ان کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اور تمام ان کے پلیٹ فارم. اور جو سب سے بڑی بات ان کی یہی تھی کہ ہم اپنی یوتھ کو کیسے ایک ڈائریکشن دیں, کیونکہ ہماری یوتھ کنفیوز ہے, ہماری یوتھ کو مس انفارمیشن, مس گائیڈنس جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور وہ جو چینل کھولتی ہے اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے. تو کس طرح سے ہم جو ہے یہ ساری چیزیں پورے پاکستان سے ایک کر کے ایک پاکستان کے یوتھ کو اپنا برانڈ بنا سکیں. اچھا, یہاں پہ بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز موجود تھے جن کا بیسک ایم یہی تھا کہ جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, بہت ساری جرنل لوگ بھی آئے ہوئے تھے, تاکہ وہ کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھ سکیں کہ یہ کتنے بیسٹ کام کرتے ہیں, کتنا بہترین کام کرتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں کر رہے ہیں, کوئی بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, چاہے ٹک ٹاک پہ ہیں, چاہے یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں, یا ای کامرس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں, یا پھر اس کے علاوہ ان کی مختلف قسم کی جو پازیٹیو جو ایجنسیاں ہیں جو کہ ڈیجیٹل سے ریلیٹڈ ہیں, اس حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے اور بہت ہی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں پارٹیسپینٹ, ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے. سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فاروق. اور آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ میں بیسکلی ہوں صوابی کا, لیکن میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. اچھا, آپ یہاں پہ کس وجہ سے موجود ہیں, پارٹیسپینٹ کس فیلڈ میں؟ میں نے اصل میں پارٹیسپیٹ کیا تھا یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے انٹرنشپ جو ہمارے اپرچونیٹی آتی ہے اس کے لیے میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے یہ پورے ایونٹ کے دوران؟ اور آپ خود بھی یوتھ ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو پلیٹ فارم ہوا صبح سے دیکھ رہے تھے, آپ کو اس میں کچھ نظر آیا, پازیٹیو چیز نظر آئی, آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ جی, پہلے تو ہم نے تو اس میں یہ سیکھا نا کہ جو ہمارا جو مین موٹیو ہے, ہمارے جو چیئرمین ہے جو منیب الرحمان حفیظ, ان کا جو مین موٹیو تھا کہ یار یہ جو پاکستان ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بیس پہ بنے ہوئے ہیں, پہلے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ان لوگوں نے موٹیو بنایا کہ یار ڈیجیٹل کی تھرو آئے, آپ کو اسکل سیکھیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان جاب نہیں ہے, پاکستان میں اگر آپ 16 سال کی ڈگری حاصل کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا, تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہم نے سیکھا, ایک پازیٹیو ریویو ہم نے لیا ہے اسے. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مس عائشہ ایوب جو کہ میڈیا سے وابستہ ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ میڈیا کے حوالے سے وہ کیا دیکھتی ہیں. وہ خود بھی یوتھ ہیں, تو وہ یوتھ کی جو پارٹیسپیشن کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ فیوچر میں کہ وہ پاکستان کے لیے فروٹفل ہوں. تھینک یو سو مچ پہلے تو آپ کا اور جن لوگوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے یہاں پہ جماعت اسلامی نے, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس قسم کا انہوں نے ایونٹ کروایا جس میں ان لوگوں نے یوتھ کو انکریج کیا ہے, کیونکہ آج کل کی یوتھ میں دیکھ رہی ہوں وہ ڈپریشن میں بہت جا رہی ہے. تو اس یوتھ کے لیے یہ جو اس طرح کا ایونٹ بہت ضروری تھا جس میں یوتھ جو ہے وہ اپنی اسکلس کو جو ہے وہ انہینس کر سکے, انہیں پالش کر سکیں. جس وجہ سے آج کل آپ جانتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کا ورلڈ ہے,
تو بڑی اچھی چیز یہ لگی کہ یہاں پہ انہوں نے ڈیجیٹل جو انفلوئنسرس تھے ان کو یہاں پہ بلایا اور ان کو اوارڈ دی فار دا ٹوکن آف اپریسیشن. تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے ایونٹس ہونے چاہیے ٹو اپریشیٹ دا یوتھ, ورنہ یہ یوتھ جو ہے وہ اندھیرے میں جا رہی ہے. پتہ نہیں کیوں ہم ایک ڈپریشن کے دور سے گزر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے ایونٹس ہونے چاہیے ان فیوچر بھی, تاکہ یوتھ کو انکریجمنٹ ملتی رہے اور وہ نیا کانٹینٹ بناتے رہیں, نئی چیزیں سیکھتے رہیں. آپ کس طرح سے پازیٹیو وے میں لے کے جائیں گی؟ آپ خود بھی میڈیا سے وابستہ ہیں, تو آپ اس کو کس طرح پازیٹیو وے میں لے کے آگے جائیں گی؟ سو دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. اینڈ ایز این آرٹسٹ, بیکاز میرا جو تعلق ہے وہ تھیٹر سے بھی رہا ہے, ریڈیو پاکستان سے رہا ہے, اور ابھی میں نے فلمس کے اندر اسٹیپ ان کیا ہے ایز اے فلم میکر. تو میں جو ہوں وہ اس کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے میں چاہ رہی ہوں کہ جب میں کوئی فلم بناؤں, میں ایک پازیٹیو چینج کے لیے بناؤں. اگر 100 لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہے اور کوئی ایک بندہ ہے جس نے اس سے کچھ اچھا لرن کر لیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا ایز این آرٹسٹ. بہت شکریہ اور آپ کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اچھی پازیٹیو فلمیں بنائیں گے اور ہماری یوتھ اب جو ہے ڈپریشن سے نکل کے پازیٹیو سائڈ پہ جائے گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحق صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ پازیٹیو کانٹینٹ کریشن کیسے پاسبل ہے ہماری یوتھ کے لیے. آواز آ رہی ہے کہ ڈسٹرب تو نہیں ہوگا؟ بیسکلی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی کچھ اپنے ملک اور قوم اور امت کے لیے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں وہ دیں, کیونکہ جو بھی پازیٹیو کانٹینٹ آپ شیئر کریں گے یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس وقت ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے اچھے کانٹینٹ کریٹرس کی, وہ لوگ جو کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں, کیونکہ ڈپریشن, انگزائٹی اور یہ چیزیں اور نا امیدی تو ویسے ہی بہت کامن ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اچھا کانٹینٹ کریٹ کریں, لوگوں کے فائدے کی بات کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے گا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اچھا, ہمارے ساتھ یہاں پارٹیسپینٹ موجود ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہیں. ہم ان سے بات کریں گے, جانیں گے. سب سے پہلے تو ان کا نام جانیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی انیلا احسان میرا نام ہے. اچھا, ماشاء اللہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئی ہیں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ یوتھ کے حوالے سے جماعت اسلامی ماشاء اللہ اتنا کام کر رہی ہے, تو یہ جو آپ کے بچے ہیں یہ اس مشن کو لے کے کیسے آگے بڑھیں گے اور یوتھ کے حوالے سے کیسے پازیٹیو کام کریں گے؟ جی بالکل, دس سیمینار از اے سارٹ آف انسپریشن فار آر کڈس اینڈ فار ینگر جنریشنز ایز ویل. میں نے اسپیشلی اس چیز پر فوکس کیا کہ میں اپنے بچوں کو دکھاؤں کہ ہم لوگ ایک مسلم امہ ہونے کی حیثیت سے کیسے اپنی اسلامک ویلیوز کو, اسلامک لیگیسی کو آگے سے کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. آلدو اس ٹائم مسلم امہ کے اوپر ایک بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے اور ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ایمانی طاقت کو اس قدر بڑھائے اور ہم لوگوں کو ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے. جیسا کہ اب آج کا یہ ایک یوتھ ڈیجیٹل سمٹ 2025 آرگنائز کیا گیا ہے, یہ بچوں کے لیے بھی بڑی ایک اسٹرانگ انسپریشن بھی ہوگی اور انشاءاللہ بچے بھی اس چیز سے سیکھیں گے کہ ہم نے اسلامک ویلیوز کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. بہت اچھا لگا. آپ کے ساتھ جو موجود ہیں بات کریں گے, ہم ان سے جانیں گے انہیں کیسا لگا ہے. سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حریم ہے. اچھا, آپ کو کیسا لگا یہاں آ کے, اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 7th کلاس میں ہوں اور اس ایونٹ میں شامل ہو کے مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ ایسے ایونٹ سے ہمیں اور بھی بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ آگے لے کے چلیں گی مشن کو کہ یوتھ کو پازیٹیو وے میں جانا چاہیے؟ یس ایگزیکٹلی, آئی تھنک سچ ایونٹس میک اے پازیٹیو امپیکٹ ان ایوری ونز لائف اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کنٹینیو دس. تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ ایک اور بیٹی بھی موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حرم ہے. اچھا, آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ آئی مین A levels. اچھا, آپ تو ماشاء اللہ بڑی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں یوتھ کے حوالے سے کیسے دیکھتی ہیں, آپ کے فرینڈس بھی یوتھ ہیں, کہ یہ جو یوتھ کی جو یہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ یوتھ مس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, تو آپ یہ اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے فرینڈس کو کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ Well, being a part of the Muslim community, it is our right to make an impact and guide the nation towards the truth and act upon the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. اور آج کل کی سوسائٹی میں کافی نیگیٹو امپیکٹس پڑ رہے ہیں, especially because of the wrong use of social media. So just like the Holy Prophet, peace be upon him, said کہ whosoever of you sees an evil action, let him stop it by his hand. So we must act upon these teachings and it is our right to guide the other person. اپنے فیلوز کے ساتھ ہی ہمیں سیدھی راستے پر چلنا چاہیے.
and hence it will eventually lead to a positive Islamic society. یہ رہا ہمارا آج کا ایونٹ یوتھ ڈیجیٹل سمٹ جو ہم نے کور کی، جس میں مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکر آئے، انفلوئنسر آئے جو کہ پازیٹیو کنٹینٹ کریشن پہ کام کرتے ہیں، جن کا بیسک مقصد یہی تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ جو مس گائیڈ ہو رہی ہے، مس انفارمیشن پہ جا رہی ہے اور ڈپریشن پہ جا رہی ہے، اس کو کیسے پازیٹیو سائڈ پہ لایا جا سکے، کیونکہ یہی ہمارے پاکستان کا فیوچر ہے اور ہم ان کو کیسے بہتر انداز میں مولڈ کر کے پازیٹیو سائڈ پہ لا سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو سمتیں ہونی چاہیے تاکہ جو تمام کریٹرز ہیں، جو تمام عوام ہیں، ان کا آپس کا فاصلہ کم ہو سکے اور وہ پازیٹیو وے چیزوں کو، پازیٹیو وے کو اپنی لائف میں زیادہ اڈاپٹ کر سکیں، اور تاکہ ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں، ایک اچھے شہری بھی بن سکیں۔ تو یہی ایک بیسک ایم تھا اس سمٹ کا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ ہم نے بات چیت بھی کی اور یہاں پہ پارٹیسپینٹس بھی تھے، گیسٹ بھی تھے، انفلوئنسرز بھی تھے، موٹیویشنل اسپیکر بھی تھے۔ ہم نے ان لوگوں سے بات کی، گفتگو کی اور جانا کہ ان کا کیا خیال تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے مختلف ایونٹس یوتھ کے لیے ہوں، کیونکہ ہماری یوتھ جو بہت پریشان ہے کہ یہ ڈیجیٹل جو دنیا ہے یہ بہت ہی ہیلوسینیشن جو انہیں دے رہی ہے، وہ اس سے نکل کے وہ ایک پازیٹیو لائف میں جا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا اور میرا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔